الرقيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی محترم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام دوستو، عزیزوں، میرے قابل صد احترام میرے دین کے بزرگ دوستو اور میرے ملت کے نوجوان ویوز غیرت مند دوستو عزیزوں، میں جب گھر سے نکلا تو راستے میں پڑی کے پاس سے گزر کے آنا ہوا تو ان حیوانوں پہ نظر پڑی سے ایک انسانی فطرت اور خیالات ہے تو میں اس خیال میں گیا اور اس میں ایک فرق ڈھونڈا اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے دیکھا یہ انسان حیوانوں کی منڈی ہے، بکرے گائیں، نہ ان کا آیا کہاں سے ہے، نہ گھر ہے، نہ ٹھکانہ ہے، باقی کوئی معلوم نہیں. مجھ میں اور اس حیوان میں فرق کیا ہے؟ آنکھ اس کو بھی ہے، مجھ کو بھی ہے، ہاتھ اسے بھی ہے، پیر ہے، مجھ میں بھی ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ منطق ایک کتاب ہے، یہ بتاتی ہے کہ یہ انسان ہے اور وہ حیوان ہے. فرق انسانیت کا نام ہے. اگر مجھ میں انسانیت ہے تو میں اس حیوان سے بہتر ہوں اور افضل ہوں. اب انسانیت میں فرق ہے. جیسے مسلمان چلا جاتا ہے، یورپ چلا گیا، واپسی پہ آ کے کہتا ہے تو میں نے تو انسانیت وہاں دیکھی ہے. اچھی بات ہے، انسانیت کا معیار وہاں زیادہ ہوگا اور مسلمان میں انسانیت کا معیار کم ہے. اصل جس چیز کو ہم لگے ہوئے حاصل کر رہے ہیں، انسان کو خوبصورت کرو، انسان کو خوبصورت کرو، ظاہری اعضاء کو خوبصورت کرو، چہرے کو خوبصورت کرو، لباس تن کو خوبصورت کرو. اس کی تو رب العالمین نے پہلے قسم فرمائی ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو اللہ نے اشرف جو بنایا، اعلیٰ جو بنایا، کامل جو بنایا، اس کو جو اکرام عطا کیا، اس کو جو نوازشیں دی ہیں، اس کو جو اونچائی اور پرواز عطا کیا ہے، وہ فقط انسانیت ہے، ظاہری انسان بھولیا کا نام نہیں ہے. مجھ میں اخلاق، کردار، گفتار، غداریت، عہد، بدعہدی اگر یہ زندہ اور مردہ ہے تو فقط جینے کا نام انسان نہیں ہے. اور اللہ مجھے جو شرف دے رہا ہے، میرا نسب ہے، میرا حسب ہے، میرا خاندان ہے. اب یہ جانور ہے، آج کتنے جانور ذبح ہوں گے؟ 1.5 ارب مسلمانوں میں سے کتنے جانور آج ذبح ہوں گے؟ اور کوئی اس کا والی وارث نہیں. والی وارث وہی ہے جس نے خریدا، وہی اس کا والی وارث ہے. ذبح کیا، بوٹی بوٹی ہو گیا، کسی نے جانا نہیں. روز محشر میں جو کافر پکار اٹھے گا
یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں بھی مٹی بنتا۔ وہ اسی وجہ سے کہے گا کہ جب جانور کو دیکھے گا کہ وہ جانور مٹی ہو گیا ہے، زیرہ زیرہ ہو کے ختم ہو گیا، تو یہ کافر بھی کہے گا کاش میں بھی ختم ہوتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تجھے تو ختم ہونے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے، تو ہمیشہ کے لیے جینے کے لیے بنایا گیا ہے، ازل سے لے کر ابد تک ہے۔ ہاں تیرا مرحلہ بدل جائے گا پر تیرا ہمیشہ ہونا تیری مقدر ہے۔ تو مجھ میں آج کتنے جانور ذبح ہوں گے، ان میں اور مجھ میں فرق صرف فقط انسانیت کا ہے۔ اگر مجھ میں انسانیت ہے تو میں حیوان سے اعلیٰ اور ابتر ہوں، کیونکہ قرآن میں اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کتنے تمہیں انسانی روپ میں لوگ نظر آئیں گے، ان کی زندگیوں میں روح تو ہوگی پر انسانیت نہیں ہے، وہ اس جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے یہ بدتر ہیں کہ جانور مر کر راکھ ہو جائے گا، یہ بن کر راکھ نہیں ہوگا، یہ مر کر راکھ نہیں ہوگا۔ تو مجھے اللہ جو اشرفیت دے رہا ہے وہ اسی وجہ سے دے رہا ہے۔ تو آج آپ جانور ذبح کریں گے، اللہ انہیں قبول کر لے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کون سی وہ بیماریاں ہیں جو صرف جانور ذبح کرنے سے نہیں، آج ان کی بھی قربانی ہم نے کرنی ہے۔ سب سے گندی اور غلیظ بیماری جو مجھ میں انا کا ہے، اس کو بھی آج ذبح کرنا ہے۔ انا کی وجہ سے، اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنے کی وجہ سے رشتہ بھی ٹوٹا، دوست بھی ٹوٹا، اور ماں باپ بھی ٹوٹے، بھائی بھی ٹوٹے، سب روٹ کے چلے جاتے ہیں صرف اندر کی اس انا کی وجہ سے۔ آج جانور جب ذبح کریں تو اس سے پہلے آنکھیں 2 منٹ بند کر کے یہ بھی خیال کر لو میں کون کون سی گندی بیماریاں اپنے اندر سے ذبح کر لوں۔ خیر، آج وہ دن منایا جا رہا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ وہ کتنی قربانی دے کے گئے تھے کہ اللہ نے فلسطین سے لے کر مکہ کی سرزمین تک 1500 کلومیٹر کا سفر کروا کر جو یہاں لایا۔ جبرائیل انسانی روپ میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے، انسانی حیات میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے، انسانی روپ میں جبرائیل آیا۔ کہ اللہ نے اب آپ کی اس عمر میں جو اللہ نے اماں ہاجرہ سے آپ کو جو اولاد دی ہے، اب اس اولاد کو ہاجرہ کو لے کر روانہ ہو جائیے، یہاں رہنا نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اماں ہاجرہ کے پاس آئے اور انہیں اٹھا کر سیدنا جبرائیل امین اونٹ پر آگے سوار ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام پچھلے اونٹ پہ سوار ہیں۔ سفر کرتے 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 بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جب وہاں پر پہنچے دائیں دیکھا کالے پہاڑ، بائیں دیکھا کالے پہاڑ، نہ کوئی گھاس اگنے کی جگہ ہے، نہ کوئی تصور اور خیال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل نے کہا یہیں اتر جائیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب یہاں اترے، اترنے سے پہلے ذرا سوچ میں گئے، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری گھر والی کا کیا بنے گا، اور میں مجھے یہ بھی حکم ہے کہ تم نے واپس چلے جانا ہے، میرا کیا بنے، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ اب اس خیال اور تصور میں گئے۔ خیر اللہ کا حکم ہے، چھوڑ کے روانہ ہو گئے۔ جو ابراہیم علیہ السلام جانے لگے، بی بی ہاجرہ کو خیال آیا، پوچھ تو لوں کہ تم ابھی یہاں پر واپس آؤ گے کہ نہیں آؤ گے، یہاں پر چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں، نہ کھانے کا انتظام ہے، اس بچے کا میں کیا کر لوں۔ وہ تم تو نبی ہو، آپ تو پیغمبر ہیں، آپ صاحب صحیفہ ہیں، آپ رسول ہیں، آپ اللہ کے خلیل ہیں، مجھے جب یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ بھی مجھے سمجھا دیئے نا۔ اب جب انہوں نے یہ فرمایا کہ اوپر والے کا حکم ہے، بات کرنا بھی منع ہے، تو کہنے لگی اذن لا یطیع، جب اس پروردگار کے حوالہ کر کے جا رہا ہے
پھر وہ ایسی ذات ہے اے ابراہیم ہر محاذ میں ہم نے تمہیں دیکھا اللہ نے ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن ہر محاذ میں تیرا امتحان لیا اور اللہ نے تیرا ساتھ دیا آگ میں ڈالا سر ظالم نکالا نمرود کے مقابلے میں آیا انہیں شکست دیا آپ کو تنے تنہا فتح عطا کیا کئی محاذ میں ہم نے تمہیں دیکھا اور ہر محاذ میں اللہ نے تجھے کامیابی عطا کی ابراہیم علیہ السلام جب پہاڑ کے اوڑ میں گئے اب ابراہیم آگ میں گئے اس وقت کوئی دعا نہیں کی اس وقت کوئی دعا نہیں ہے اپنی اولاد یعنی اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے اب اسے رکھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ چل کر جب پہاڑ کے اوڑ میں گئے انہوں نے دامن اٹھایا ہاتھ اٹھائے رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ اے اللہ میں اس وادی غیر ذی زرع کے پاس جو گھاس اور پانی کی جگہ نہیں ہے اپنی اولاد کو تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں ایک باپ ابراہیم علیہ السلام اللہ نے کیا کرنا تھا قربانی سے بنیاد ڈالی تھی اور یہاں اسماعیل کی اس پشت سے میرے اور آپ کو خیر الورا سید الانام سید البشر سید المرسلین امام المرسلین خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد عربی کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پشت سے ڈالنا تھا یہ قربانی کا بنیاد ڈالی تھی کہ ہر چیز قربانی کے محاذ سے اٹھ کے آتی ہے تم نے اسلام کے لیے دین کے لیے اللہ کی خوشنویدی کے لیے تم نے انا کو کتنا قربان کیا اپنی کاشات کو کتنا قربان کیا تیرے دل نے چاہا وہ کیا یا تیرے رب نے جو چاہا تم نے وہ کیا ہے اب ابراہیم علیہ السلام اوڑ میں اٹھا کر دامن اٹھا کر اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اللہ نے خوبی دینا ربنا لیقیموا الصلاۃ اللہ یہ کرنا اس شہر کو امن کا گہوارہ بنانا سب سے پیاسے اس انسانیت کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ امن کی ضرورت ہے تو امن کی پہلی دعا فرما رہے ہیں اسماعیل ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے جب وہاں پر پہنچے عرصہ گزر گیا بچہ بڑا ہو گیا بچہ بڑا بھی کیسے ہو گیا ایک رات اور ماں ہو اور اس کا چھوٹا بچہ ہو اور کوئی بھی ساتھ نہ ہو شوہر بھی چھوڑ کے چلا جائے کتنی بڑی قربانی تھی بی بی ہاجرہ ہیں اب یہ جو 7 چکر لگائے ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی نے بھی ہاجرہ نے وہ آخری 7 چکر میں سمجھو بے ہوش ہو کے گر گئی وہ دائیں بھی نظر آ رہی تھی اور ان کا بیٹا بھی نظر آ رہا تھا اور وہ دوسرے سے آنے والے بھی نظر آ رہے تھے اس لیے وہ لیٹ گئی ورنہ اور زیادہ چکر لگاتے ہیں جاتے ہیں 7 چکر میں تھک جاتے ہیں ایک چکر لگا مینا اور اس کا مروہ صفا مروہ کا جو چکر لگتا ہے 7 چکر بی بی ہاجرہ نے اور کتنی بے تکلیفی سے پہلے دن پہلی رات آئی ہوگی اندھیری رات ہے اور اب بھی حاجی جاتے کتنی تکلیف گھٹن والی جگہ ہے کتنی مشقتوں اب تو سہولیات ہوتے باغ و بہار بنا دیا گیا اب مہاجرہ آئیں بھوک لگی ہے بچے کو بھی بھوک ہے خود کو بھی بھوک ہے آسرا بھی کوئی نہیں ہے شوہر بھی چلا گیا ہے کر لو تم کیا کر لو دوڑ لگاتی ہیں ادھر کو پھر بچے کو پھر ادھر کو آخر میں جب تک کے اور بے سہارا ہو جاتی ہیں گر جاتی ہیں تو پھر جب اللہ کا حکم آتا ہے انسانی روح میں پھر جبرائیل آتے ہیں اور وہاں پر وہ ان کو لیے کھڈا کھود لیتے ہیں چونکہ وہ جب وہاں دوڑی بھی آتی ہیں مہاجرہ تو دیکھو پانی ہے تو وہ پی لیتی ہیں اور بچے کو پلا لیتی ہیں تو پھر بچے میں بھی جان آ جاتی ہے خود میں بھی جان آ جاتی ہے پھر وہ اپنی زبان میں عربی میں نہیں اپنی زبان میں زم کا لفظ عبرانی زبان میں بول بول کے اس پانی کو اکٹھا کیا وہ پانی بھی عجیب چشمہ بنا آج تک ان کی جو جڑیں ہیں آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی پانی آتا کہاں سے اور کتنا پیا جا رہا ہے کہیں پر ختم نہیں ہو رہا ہے اور ایک معجزہ اس لیے رکھا ہے وہ جو کہ اللہ کا مہمان ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی ساری دنیا کو یہیں سے پانی دے دو پھر ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے جو اتنا پانی ہے ختم ہی نہیں ہو رہا ہے تو پھر ساری دنیا باقی کنویں بند کر دو اسی سے سارے اس سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ پانی نہیں ہے اس لیے اللہ نے فرمایا نہیں جو مہمان حاجی آئیں گے ہمارے پاس
ہم ان کی ضیافت اس حاجی کے زمزم کے پانی سے کرائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بڑھتی گئی، بچہ بڑھتا گیا۔ اب روایتیں مختلف ہیں، 8 سال ہے یا 7 سال ہے یا 11 ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام پچھلی 2 راتوں میں خواب دیکھتے ہیں کہ اے ابراہیم، ہم آپ سے آپ کے بیٹے کا ذبح ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آنکھ کھل جاتی ہے، سوچتا ہے شاید یہ خواب پتہ نہیں کیسا ہے، پھر سو جاتے ہیں، اگلی رات پھر خواب آ جاتا ہے، بیٹا ذبح کرو۔ اب چونکہ عرفہ کا دن معرفت کا دن ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام اس دن کو سمجھ گئے کہ اچھا میرے بیٹا ذبح ہونے کا مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اب وہ جو وہاں فلسطین سے نکلے ہیں 1500 کلومیٹر کا سفر، تیز رفتار سواری سے نہیں، سلو آتے ہوں گے۔ بتاؤ اس باپ کے اس ذہن میں کیا گزرتا ہوگا؟ اس لیے آ رہے ہیں کہ بیٹے کے لیے آج عید کے کپڑے لے کے جاؤں، یا اس لیے آ رہے ہیں کہ بیٹے کو زیر تنگ خوبصورت لباس پہناؤں؟ نہیں، اس لیے ہاتھ میں چھرا تھما کے آ رہے ہیں کہ آج میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے نکلا ہوں، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے نکلا ہوں۔ اولاد والوں سینے پہ ہاتھ رکھو، بیٹے کو ذبح کرنا کتنی دور کی، دوسرے معصوم بچے کو انسانیت زندگی آ جائے وہ الگ بات ہے، انسانیت مر مٹ جائے وہ الگ بات ہے۔ جب انسانیت کی ضمیر ہو اور وہ بھی معصوم پیغمبر ہو، معصوم نبی ہو، اور بیٹا بھی وہ ذبح کرنا ہے جو پہلے الگ رکھوایا، دور رکھوایا، اتنی مشقتوں سے بیٹا بڑا ہوا، اب اس کی والدہ کیا کہے گی مجھے؟ اچھا پہلے تو بواد اللیل ذی زرع کے پاس چھوڑا، بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، اب ذبح ہونے کا تم کہہ رہے ہو؟ اور اس باپ پر کیا گزرتے سفر کرتے کرتے جب یہاں پہنچتے ہیں، والدہ کو کہتی ہیں کہ تم اسے تیار کرو۔ اما ہاجرہ جو اسے تیار کرنے لگ جاتی ہیں، اسماعیل معصوم بچہ تیار ہو جاتا ہے۔ ایک پردیس کا باپ جو کتنے عرصے کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھنے آ جاتا ہے، چند دن اپنی اولاد سے باپ جدا ہو جائے، وہ بیٹا اولاد اچھی لگنے لگتی ہے۔ یہ ابراہیم ہے، خدا کا پیغمبر ہے، اس ارادے سے نکلے ہیں کہ اس بیٹے کو ذبح کر لوں گا۔ اپنے بیٹے پر جب پہلی نگاہیں پڑی ہوں گی، اس اولاد پر جو پہلی نگاہیں پڑی ہوں گی، اس لیے پڑی ہوں گی کہ یہ میرا بیٹا ہے جسے میں ذبح کروں گا، اور وہ بھی بڑھاپے کی اولاد ہے، معصوم پیغمبر ہیں۔ اس ارادے سے والدہ نے انہیں تیار کیا، ہاتھ سے پکڑا، مینا کی سرزمین کی طرف جا رہے ہیں، اور جب شیطان کہیں دوڑتا ہوا آیا، ہاجرہ سے کہتا ہے پتہ ہے تمہیں یہ ابراہیم کہاں تیرا بیٹا لے کے جا رہا ہے؟ کیا پتہ نہیں، کہا اسے تو ذبح کرنے لے کے جا رہا ہے۔ کہا ایک باپ اپنی اولاد کو، کائنات کے تصور میں ایسا نہیں ہوا تھا، ہم نے تو دیکھا نہ ایسے درندے دیکھے، اس لیے وہ عجیب تصور نہیں لگتا۔ جو پہلی تصور ہے ماں اپنی اولاد اور باپ کو یہ سوچ کے کہہ رہی ہے میرا بیٹا ابراہیم ذبح کرے گا۔ شیطان اسے سمجھا رہا ہے، اسماعیل کو سمجھا رہا ہے، ابراہیم کو روک رہا ہے، ابراہیم تم کیا کر رہے ہو؟ اور آسمان پہ فرشتے جو چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے، اے اللہ تو یہ کیا منظر ہے، تیرا پیغمبر اپنے بیٹے کو ذبح کر دے گا۔ مینا کی سرزمین پر جب بچہ پہنچ جاتا ہے، اب اپنا باپ اپنے بیٹے سے رائے پوچھتا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا آپ بتاؤ، میں نے تو خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر لوں، تیرے ارادے کیا ہیں؟ تو اس کام کے لیے تیار ہے؟ تیرا اور میرا رب تجھے ذبح کرنے کے لیے خوش ہے، تم راضی ہو اس کے لیے بیٹا؟ عربی مولوی صاحب بیٹھے ہیں، بیٹا نے باپ سے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یا ابت افعل، بیچ میں کوئی لفظ نہیں ہے، ایک جملہ نہیں ہے، نہ فا ہے نہ ثم ہے نہ واو ہے، یا ابت افعل، اے ابا جان کام کر لے۔ اس کو اتنا جلدی سے خوشی سے بیٹے نے قبول کیا، اور باپ کو کہا تیار کر رہا ہے، ابا جان ایسے کرنا، میری قمیص اتار دینا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا، اپنے رب کے حکم پورا کرنے کے لیے جس وقت تم مجھے لٹائے گا میں تو تیرا بیٹا ہوں گا، اور تو تیرے گھٹنے کے نیچے جو میں سویا ہوں گا، کہیں تیری باپ کی محبت اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے کہیں روک نہ دے تجھے، اور تجھے تاخیر میں کہیں نہ ڈال دے۔ میرا یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، اس نے مجھے پالا تھا، اس نے میری خاطرداری کی تھی،
کبھی یہ یاد کر لے گا کہ اسماعیل کا کرتا ہے تو اس کو تسلی ہو جائے گا اور اس کے دل کو ٹھنڈک ہو جائے گا. اس لیے مجھے گھٹنے میں اتارتے ہوئے تم میری قمیص اتار دینا. باپ بھی یہ معصوم بچے کی نصیحت سنتا ہوا اس باپ پہ کیا گزرتا ہوگا. واہ اللہ تجھے کیا منظور تھا, قیامت کی صبح تک تو کیا کرنا جانتا ہے, تو عالم الغیب ہے, تو بہتر جاننے والا ہے. ایک معصوم بیٹا اپنے باپ کو سمجھا رہا ہے, ابا یہ کرنا, قمیص اتار دے, آنکھیں بند کر دے, ہاتھ اچھی طرح کس دے اور پاؤں اچھی طرح کس دے. باپ بھی عجیب تھا. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. باپ نے ہاتھ باندھے, پیر باندھے. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, ماتھا نیچے کیا ہوگا. رب عجیب منظر ہوگا. ایک بوڑھا 90 سال کا باپ اپنے معصوم بیٹے کی کمر پر اونٹھا لٹایا, کمر پر اپنا گھٹنا رکھا ہے, ایک ہاتھ میں چھری ہے, دوسرے ہاتھ میں سر کے بال ہیں. یوں اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا, اللہ تو ابراہیم سے ایسے راضی ہے, میں قربانی دینے کو تیار ہوں. بال پکڑے اوپر اٹھایا ہے, ہاتھ میں چھری ہے, آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتا ہے اللہ یہ ابراہیم تیرے خلیل اللہ کی سنت ہے اور یہ قربانی دینے کے لیے میں ابراہیم تیار ہوا ہوں. اب جب چھری چلتی نہیں ہے, چھری پر زور دے رہا ہے ابراہیم, چھری نہیں چل رہی ہے, پھر چھری پہ زور, چھری نہیں چل رہی ہے. اب آنکھوں پہ پٹی ہے. اب جب انہوں نے چھری تیز کیا, بیٹا پڑا ہوا ہے, چھری تیز کر رہا ہے کہ جلدی کیوں تاخیر ہو رہی ہے میرے رب کے حکم کو پورا کرنے میں. آج درس دینا تھا, کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی اس کے در کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا, کبھی ہوں برود صحرا, میں جنوں کا ہم سفر ہوں, میرا کوئی گھر نہیں ہے. باپ بیٹے کا عجیب تصور, آسمان پر فرشتے رو رہے ہیں, اے اللہ یہ نہ کرنا, اللہ باپ بیٹے کو ذبح ہونے نہیں چھوڑنا, اللہ معصوم پیغمبر ہے, اللہ نے کرنا تھا. اس کے پشت سے پیدا ہونے والے کا نام محمد ہے, اس کے پشت سے پیدا ہونے کا نام خیر الورا ہے, اس کے پشت سے پیدا ہونے کا نام آنے والے کا نام وہ ہے جس کو وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ وہ ہستی ہوں گے جس کی پشت سے پیدا کیا جائے گا. اب آنکھوں پہ پٹی ہے, چھری چل پڑی, چھری چل پڑی. ابراہیم یہ سوچا کہ بیٹا ذبح ہو گیا. جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو بیٹا سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے اور یہاں پر دمبا کانپ رہا ہے اور وہ ذبح ہوا ہے. پیچھے دیکھا جبرائیل ہے. یہ منظر ہے جو اللہ اکبر, میرے ساتھ کہیے اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ وہ جملہ ابراہیم, ہم تمہارا اس معاشرے میں کوئی نہیں تھا, ہم تھے تیرا ابراہیم. تو نے پہلی قربانی کی, پھر قربانی کی, پھر قربانی کی ہے. پھر یہ وہ منظر ہے جو آج تک زندہ ہے. آج قربانی, اور پھر وہ اس کے پشت سے جو تیار ہوا, اس کے پشت سے جو تیار ہوا, وہ اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے ہر سال 2 مینڈے ذبح کیے, 2 مینڈے ذبح کیے ہر سال. کس کے لیے؟ ایک اپنے لیے, ایک میرے اور آپ کے لیے کیا ہے. آخری حجۃ الوداع ہے, آخری سفر ہے, جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے لاڈلے پیغمبر کا مشترکہ جب اونٹ آتے ہیں, ان کی تعداد 100 ہے. اس میں سے 63 اونٹ میرے پاک پیغمبر الگ کر لیتے ہیں. اپنی عمر کے مناسبت سے 63 اونٹ الگ کر دیے, اور اونٹوں نے بھی عجیب منظر پیش کیا. اور اللہ کے رسول ذبح کرنے کو آگے بڑھے تو اونٹ دوڑ رہے ہیں, ایک دوسرے پر لڑ رہے ہیں. صاحب بیٹھے ہمارے بھائی, سے پوچھو جانور کو کتنا کسنا پڑتا ہے. یہ واحد وہی زمین کا جانور ہے جو اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے پیش کر رہا ہے.
کہ میری گردن پر آقا نامدار کے ہاتھ کی چھری چل جائے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اس معصوم ہاتھ کے اور اسماعیل کے پشت سے جس کو نکالا اس کے ہاتھ کی چھری چل جائے اور میں ذبح ہو جاؤں، اور یہ میری خوش قسمتی ہو جائے کہ میں ذبح ہونے کے نسبت محمد رسول اللہ کی طرف ہو جائے. تو میرے آقا نے 63 ذبح کیے اور پھر حضرت علی سے فرمایا ہر ایک سے ایک ایک بوٹی لائیے. ایک ایک بوٹی لایا اور اسے پکایا، مشترکہ طور سے باقی غربا اور مساکین میں تقسیم کیا ہے. تو میرے دوستو آج ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت ہے، حاجیوں نے وہاں پر اس سنت کو زندہ کیا، امت نے قربانی کو زندہ کیا. ہزاروں لوگ اعتراض کرتے ہوں گے کہ اسلام کتنا ہے، اسلام نے اتنے جانور تم ذبح کرتے ہو، اتنے جانور ذبح کرتے ہو، باقی کچھ نہیں. ہم تو اس کی سنت زندہ کر رہے ہیں، اس کی سنت ہے، اس بوڑھے باپ کی سنت ہے، اس 90 سال کے بوڑھے باپ کی سنت ہے جس نے اپنے معصوم بچے کو اپنے گھٹنے کے نیچے دبایا تھا، اس لیے ذبح کرنے نکلا تھا کہ اللہ تو راضی ہو جائے، تو مجھ سے راضی ہو جائے. تو آج صرف جانور کی قربانی نہیں، اپنے گندگیوں کی بھی قربانی دینی ہے، اپنے اندر کی ناپاکیوں کو بھی قربان کرنا ہے، اپنے آنکھ کو بھی ذبح کرنا ہے. پھر ذبح کرنے کا جانور کو ایک اور درس دیتا ہے سخاوت سیکھیے. فَأَطْعِمُ الْمُعْتَرَّ، اور تم مسکین کو غریب کو اس میں سے کھلاؤ. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور تم جو سائل ہیں، جو محروم ہیں، جو مانگتے ہیں، جو نہیں مانگتے انہیں کھلاؤ. یہ بھی سخاوت سیکھ لینی چاہیے. اللہ کی دولت سے، اللہ کی دیے ہوئے مال سے اللہ کے راہ میں قربان کر دینا، یہ میرے محبوب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. میں عرض کر رہا ہوں جب ذبح کریں گے تو ذبح کے وقت اندر کی برائیاں بھی ذبح ہو جائیں انشاءاللہ، اندر کی گندگیاں بھی ذبح کریں گے. حسد کی بیماری ہے، بغض کی بیماری ہے، عداوت کی بیماری ہے، ناراضگی کی بیماری ہے، لا تعلقی کی بیماری ہے، وہ بھی آج ذبح ہو جائیں، وہ بھی آج ذبح ہو جائے. آج جو رشتے کٹے ہیں، آج جو ناراضگیوں کی بنیاد رکھی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اندر کا انا ہے، میں ہوں. ارے اندر والی بیماری کس کی تھی؟ یہ تو ابلیس کی تھی. اس نے کہا تھا خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، مجھے جو تو نے بنایا آگ سے، اسے جو تو نے بنایا مٹی سے، میں ہوں. یہ ہے، اس لیے اندر کی گندگی والی بیماری ختم کرنی ہے. نہیں اللہ، اسے بھی تو نے بنایا، مجھے بھی تو نے بنایا، یہ بھی تیری مخلوق، میں بھی تیری مخلوق، تیرے ہاں ہم سب برابر ہیں. یہ عزم اور ارادے کے ساتھ اور اللہ کے راہ میں اس مال کو قربان کرنا ہے. پتہ ہے کتنی بڑی دولت ہے؟ آپ جب چھری ہاتھ میں اٹھائیں گے نا، اللہ کے لیے اس جانور کو موقع دے دیں گے اور ذبح کریں گے. جب قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا، اللہ فرمائے گا عرشوں پہ فرشتوں اس کے جسم کے سارے گناہ دھو دو، اس سے پاک کر دو، اس کے صاف کر دو. قطرہ بعد میں زمین میں اس کے خون کا گرے، پہلے اس کے ساری جسم کو پاکیزہ اور صاف بنا دو. تو پاکیزہ اور صاف بنا دیا جائے گا قربانی کی دولت سے. بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اسے ذبح کر دینا ہے. اور اس کی کال، یہ مال اور اس کا گوشت مزدوری میں نہیں، یہ سارا کچھ اللہ کا ہے. پھر ہم نے اللہ سے پوچھا اللہ تیری مہمانی ہے، اللہ تو نے مہمانی کی 3 دنوں میں. اللہ فرماتے گوشت کھاؤ، یہ میرے 3 دن کی طرف کی میری طرف سے مہمانی ہے. اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ اللہ کی ضیافت ہے، اللہ کا دیا ہوا کھا لو. اس لیے اللہ کو پسند جانور کیا ہے؟ بھیڑ ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، گائے ہیں، اونٹ ہے، یہ پسندیدہ جانور ہے. ورنہ اللہ کو پسندیدہ جانور اگر مرغی ہوتا تو سارے زیادہ مرغی کھاتے رہتے ہیں نا. مرغی پسند ہوتا تو کہتا ہے یہ کوئی اچھا جانور ہے، اس کو بھی میری طرف سے مہمانی میں قبول کر لو. اللہ جو مہمانی کر رہا ہے روح زمین میں سب سے پاکیزہ طعام کی مہمانی کر رہا ہے. گائے ہیں اور اس کا نر مادی ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، اس کی قربانی کر کے یہ سمجھا رہا ہے سب سے پاکیزہ طعام یہ ہے، میری طرف سے آپ کو یہ مہمانی میں قبول ہو جائے. اس لیے یہ گوشت پھر عجیب سخا ہے اللہ کا. مجھے میرے لیے کیا ہے یہ جانور تو اللہ کا ہو گیا، ذبح کیا اللہ کا ہو گیا. اللہ کیا کروں گا؟ میں تو ہی کالے سے
میں راضی ہو گیا تجھ سے جس وقت تو نے خون بہایا. میں نے تو تیرا اندر کا جذبہ پرکھنا تھا. میں نے ابراہیم تیرے بچے کو بھی ذبح نہیں کرنا تھا, اسماعیل کو بھی ذبح نہیں کرنا تھا, اندر کا جذبات پرکھنا تھا اور چیک کرنا تھا, دیکھنا تھا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تمہارے اندر کی زندگی کا تقوی مجھے پہنچتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور اب 2 گانا عید الاضحیٰ بھی ادا کریں گے, 2 رکعت واجب حاضر امام کے پیچھے اپنے الفاظ میں اپنی بولی میں اس کو ادا کر دینا ہے. 3 تکبیریں پہلی رکعت میں زائد کہی جائیں گی, دوسری رکعت میں 3 تکبیریں زائد کہی جائیں گی. ایک خطبہ ہے, باقی نماز اور اس نماز میں اتنا فرق ہے. پہلی رکعت میں امام نے اللہ اکبر کہا, آپ نے بھی اللہ اکبر کہا. نیت تو آ گئی نا, نیت اپنے الفاظ میں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, یہ بھی. اور یہ امام کے پیچھے 2 رکعت واجب ادا کرتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ. قبلہ رخ ہے تو ہاتھ اٹھائے کانوں تک, نیت مان لی. ثنا آپ نے بھی, میں نے بھی, امام نے بھی پڑھنا ہے. ثنا پڑھنے کے بعد دوبارہ اللہ اکبر, ہاتھ چھوٹ گئے, اللہ اکبر, ہاتھ چھوٹ گئے, اللہ اکبر, ہاتھ بن گئے. اب قرات ہے, آپ سنیں گے, میں پڑھوں گا, امام پڑھیں گے. رکعت جیسے پڑھی جاتی ہے ایسے پوری ہو گئی. دوسری رکعت کے لیے جس وقت اٹھیں گے تو آپ میں دونوں صرف قرات سنیں گے, پوری رکعت کی جو تلاوت ہوتی ہے وہ آپ سنیں گے. اب رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر, ہاتھ چھوٹ گئے, اللہ اکبر, ہاتھ چھوٹ گئے, اللہ اکبر, ہاتھ چھوٹ گئے. 3 دفعہ ہاتھ نیچے لٹکانے, 4تھی دفعہ تکبیر کر کے رکوع میں گئے. اور نماز پوری ہونے کے بعد پھر خطبہ ادا ہوگا, اور خطبے کا سماع واجب ہے. قربانی میں بھی ایک اور احتیاط لازمی ہے. جو قصاب ہیں وہ تو ٹھیک ہیں, جو میں اور آپ ذبح کریں گے تو اس کے ساتھ کبھی کبھار ہمارے ساتھ یہ غلطی پیش آ جاتی ہے. ذبح کرتے وقت ساتھ جو آپ کو ہیلپ دے رہا ہے, آپ کی مدد کے لیے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے, اور اس کے ہاتھ میں چھری نہیں, آپ تھک جاتے ہیں, وہ آپ سے چھری لے لیتا ہے, ذبح کرنا شروع کر دیتا ہے. اس نے تو بسم اللہ نہیں پڑھا ہے, آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا ہے, اس لیے آپ کا ذبیحہ اس میں خراب ہو جائے گا. اگر جو ساتھ میں کھڑے ہیں وہ بھی بسم اللہ یا اللہ اکبر احتیاطاً پڑھ لیں, کہیں ذبح کرنے کی نوبت اس کو بھی ہیلپ کرنے کی اگر آ جائے تو وہ بھی آپ کی قربانی خراب نہ ہو جائے. اس قربانی کے بعد ہاتھ اٹھائیں ابراہیم کی طرح, اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ تیرا حکم تھا میں نے پورا کر لیا, اب تو ایسے ہی قبول کر جیسے تو نے ابراہیم سے اسماعیل علیہ السلام کو قبول کیا. پھر کیسا قبول کیا؟ آج تک قبول ہے. حج کے عرفات کے میدان میں بھی قبول, اور میرے اور آپ کی زندگی میں, اور قیامت کی صبح تک ابراہیم کی یاد میں تازہ قبول. سنت ابیکم ابراہیم, یہ ہے. تو ذبح کرتے وقت پھر آپ سے ایک بات دوہرا رہا ہوں, قربانی کا جانور ذبح کریں گے, اندر کی برائیاں بھی ذبح کریں گے, اندر کی ناپاکیوں کو بھی ذبح کریں گے, اور بغض اور عداوت سے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے, پاکیزہ کرنا ہے. جیسے پاک کپڑے پہنے, جسم دھویا, اندر سے کسی کے مسلمان کے بارے میں کوئی بغض نہیں, کوئی حسد نہیں, کوئی ناراضگی نہیں, کوئی لا تعلقی نہیں. آج کے بعد دھوکہ نہیں دوں گا, آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا, آج کے بعد غداری نہیں کروں گا, آج کے بعد فراڈ نہیں کروں گا, آج کے بعد اللہ کا حکم نہیں توڑے گا, آج کے بعد شیطان والی مرضیاں سب ذبح ہیں. شیطان کی مرضی ذبح, شیطان کی خواہش ذبح, شیطان کی اطاعت ذبح, شیطان کی فرمانبرداریت ذبح. اور سب سے دوسرا عزم, جس کی سنت کو ہم زندہ کر رہے ہیں, اس کے بعد جو میرے اور آپ کے نبی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی سنت بھی زندہ کریں گے آپ. چاہے چہرے کی سنت ہو, لباس کی سنت ہو, گھر کی سنت ہو, اس کا بھی عزم کریں گے. جوانی میں چھوڑیے انشاءاللہ, بڑھاپے میں چھوڑنے سے جوانی میں یہ سنت بھی زندہ ہو, لباس کا سنت بھی زندہ ہو, گھروں میں زندگی زندہ ہو, جیسے آج ابراہیم کی سنت زندہ ہے. اے محبوب کائنات, اے فخر کائنات, اے مشفق کائنات, اے محبوب امہ, اے محبوب امام الانبیاء, سید المرسلین, آج کے بعد تیری سنتیں بھی تیری امت زندہ کرے گی. یہ عہد بھی نبھائیں گے آپ انشاءاللہ, یہ وفا بھی محمد رسول اللہ سے کریں گے. عزم اور ارادہ آپ نے کیا. اے اللہ, اس مجلس میں بیٹھنے والے جتنے دوست ہیں, جتنے خیر کے ارادے کیے ہیں, رب پروردگار انہیں توفیق عطا فرما, انہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما, ان کے ان جذبات کو قبول فرما, ہمارے اندر کی ساری برائیاں ہم میں مٹا دے اور ختم فرما دے, اور صفحہ درست فرما.